अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ज़माने के अंदाज बदले गए, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पुरानी सियासत गरी ख्वार है, ज़मीं मीरो सुल्तान से बेजार है। पाकिस्तान का सियासी माहौल, सियासी बयानियाँ, सियासी चालें, सियासी जोड़ तोड़ भी दिहाइयों पुराना और सियासी नताइज भी बार बार वही निकल रहे हैं। मगरबी ममालिक ने शख्सी सियासत से छुटकारा हासिल करके जमहूरी तर्ज अमल अपनाया और तरक्की कर गए। अमरीका और बरतानिया ने रूमियों से जमहूरियत के उसूल सीख कर उन्हें अपनाया, इसलिए वहाँ शख्सियात नहीं बल्कि रियासतें सुपर पावर्स बन गईं। बहुत सारे लोगों को आज से 30-35 साल पहले की सियासत का लबो लहजा और चाल चलन याद नहीं होगा, और वो नौजवान ख़ास तौर पर जिनकी उम्रें 20 से 30 साल के आसपास है, वो भी माजी की सियासत के रंग ढंग से नावाकिफ़ होंगे। तो आइए हम आपको उसकी एक हल्की सी झलक दिखाते हैं ताकि आप ये फैसला कर सकें, क्या माजी की सियासत और आजकल की सियासत में कोई फ़र्क है। 1990 की दिहाई के पाकिस्तान के अहम कौमी अखबारात की कुछ क्लिपिंग्स आपके सामने रख रहा हूँ। उस वक्त सियासत का लबो लहजा क्या था, और फैसला कीजिएगा कि आज सियासत कितनी तब्दील हुई है। ये 29 अप्रैल 1981 की एक खबर का तराशा आपको दिखा रहा हूँ, जब पंजाब की 9 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया था और नवाज शरीफ इस काबीना का हिस्सा बने थे, और यूं वो पाकिस्तानी सियासत के में इक़्तिदार में वारिद हुए। ये 1993 से 1996 तक के दौर की खबर आपके सामने रख रहा हूं, जब नवाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। वो हुकूमत को धमका रहे हैं कि आज हम शटर बंद रखेंगे। वज़ीर आज़म के एक एक दौरे पर 40 से 50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ बेनज़ीर साहिबा के बारे में कह रहे हैं। ये 28 जून 1996 का नवाज शरीफ का बयान आपको दिखा रहा हूं। वो कहते हैं कि बेनज़ीर हुकूमत अदलिया से खुली जंग कर रही है, सदर अपना आईनी किरदार अदा करें, आइन शिकन और अवाम दुश्मन हुकूमत को फिल्फ और रुखसत करें। यह भी 90 की दिहाई की खबर का तराशा। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से सरे में जायदाद की खरीदारी की खबर उस वक्त शाया हुई जब वो वज़ीर आज़म हैं, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार मजरूह हुआ। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो इल्ज़ाम के खिलाफ या तो अदालत जाएं या इल्ज़ाम तस्लीम करके मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ। वो फरमाते हैं कि करप्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं बेनज़ीर की हुकूमत तले, अवाम महंगाई से बर्बाद हो चुके हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, मौजूदा हुक्मरानों के हुकूमत करने का कोई अखलाकी जवाब बाकी नहीं रहा। आपको आज इसी किस्म का लबो लहजा पाकिस्तानी सियासत में मिलता होगा, यही अल्फाज, यही इल्जामात। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां नवाज शरीफ ने फरमाया था उस वक्त कि बेनज़ीर ने लंदन में अजीम शान जागीर खरीदी। यह रकम कहां से आई, कौम को बताया जाए। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए जब काफ़ी सख्त तनकीद की तो शेम शेम के नारे लगे उस वक्त, और नवाज शरीफ ने असम्बली में कहा कि करप्शन हमारे निज़ाम में रच बस चुकी है। वज़ीर आज़म बेनज़ीर को कौम के सामने जवाब दे करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज यही लबो लहजा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक है। नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ खिताब करते हुए कहते हैं कि सियासतदानों पर ताहयात, करप्ट सियासतदानों पर ताहयात पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन जब उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे तो उन्होंने ताहयात पाबंदी को कम करके 5 साल तक कर दिया। 29 मई 1988 को जब जनरल ज़िया ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ करके इलेक्शन कराने का ऐलान किया, उस वक्त जुनेजो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जबकि नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे। जुनेजो ने अपनी बरतरफी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया, लेकिन नवाज शरीफ ने उनका साथ देने के बजाय फ़िदा मोहम्मद खान के जरिए मुस्लिम लीग का अलहदा धड़ा बनाने का ऐलान किया और खुद उस धड़े में शामिल हो गए, और उसी धड़े ने फ़िदा मोहम्मद खान को मुस्लिम लीग का सदर नामजद कर दिया। यह भी नवाज शरीफ साहब की सियासत रही है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी ने बिलवास्ता या बिला वास्ता सरे महल जायदाद खरीदी है तो वज़ीर आज़म के इस्तीफे से कम पर बात नहीं बनेगी, यानी जब तक बेनज़ीर इस्तीफा नहीं देंगी उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर वो फरमाते हैं कि बेनज़ीर अदालत अगर ना गई तो इसका मतलब होगा कि वो मुजरिम है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को मुखातिब करके कहते हैं कि वज़ीर आज़म बताएं, बरतानिया में 15 करोड़ की जायदाद कैसे खरीदी? हुकूमत करप्शन के खिलाफ मेरी आवाज़ दबा नहीं सकती। नवाज शरीफ फरमाते हैं कि बेनज़ीर हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई, और उन्होंने
हुकूमत के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल की कॉल दे दी। आज इनके खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च करे या एहतजाज करे तो ये कहते हैं कि मईशत तबाह हो गई हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च करने से या एहतजाज से। लेकिन ये मोहतरमा के ज़माने में मुल्क गीर हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल किया करते थे। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग जमात इस्लामी के साथ मिलकर गली कूचों में बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करेगी। नवाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत बदमाशी कर रही है, बहाल होने वाले अराकीन बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लें। क्या इदारों पर कब्जा करना उस वक्त जायज़ था और आज नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या है? मियाँ साहब फरमाते हैं कि हर फर्द बेनज़ीर हुकूमत की करप्शन से तंग आ चुका है और लोग जिद्दोजहद में हमारे साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि सरे महल बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर संवारूंगा। ये बात वो जरदारी साहब के बारे में भी कहते रहे और मिसाके जमहूरियत करने के बाद भी कहते रहे, उस वक्त तक जब तक 2018 में दोनों जमातें इलेक्शन हारी नहीं। और नवाज शरीफ कहते हैं कि कौम का इम्तिहान है कब मैदान में निकलती है, वरना हुक्मरान सब लूट कर ले जाएंगे। यानी नवाज शरीफ लोगों को खड़ा कर रहे थे उस वक्त बेनज़ीर साहबा की हुकूमत के खिलाफ, बाहर निकालना चाहते थे। कैसे पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली आएगी, कब ये रविश तब्दील होगी? मेरे साथ दो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं और दोनों की बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की गुज़श्ता 40 साल की सियासत पर। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब, सर ये 90 की दहाई की कुछ क्लिपिंग्स मैंने आपके सामने रखी है, कोई फ़र्क है 2023 में या 1993, 94, 95 में? वैसे आपने शुक्रिया कहा कि हमारी बड़ी गहरी नज़र है, वो गहरी नज़र अब बड़ी कमज़ोर हो गई है। जो हाल ही में जो वाक़यात हुए ना तो उसने ब्लर कर दिया उस नज़र को। लेकिन ये हालात तो अमीर अब्बास उस वक्त तब्दील होते अगर किरदार तब्दील हो जाते। गुज़िश्ता 40 बरसों से हम देख रहे हैं वही किरदार हैं, वो रिसाइकल हो रहे हैं। जैसे कि वो लॉन्ड्री मशीन होती है जिसमें कपड़े आप डाल दें तो वो घूमते रहते हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान भी एक लॉन्ड्री मशीन बन गई है कपड़े धोने की, और उसमें बस ये आते हैं मैले होके उसमें डाले जाते हैं, फिर लॉन्डर होके ड्राई क्लीन होके निकल आते हैं। तो बुनियादी तौर पे न तो किरदार तब्दील हुए हैं और न ही वो जहनीत, जो माइंड सेट जिसको कहते हैं, यानी कि हम हुक्मरान घराना, हम इस मुल्क के रखवाले हैं, वो माइंड सेट जब तक तब्दील नहीं होगा। मैं अभी भी कहीं से एक जगह से उठ के आया तो वहाँ पे बैठ के 2 घंटे मैंने गुजारे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका, पाकिस्तान नालायकी से और अशराफियत से जान क्यों नहीं छुड़ा सका है। मैं तो सर पकड़ के रह गया 2 घंटे मैंने जहाँ पे गुजारे, कि शायद हम लोगों की तकदीर में यही लिख दिया गया कि जो हम पे जनरल ज़िया-उल हक ने लोग मुसल्लत किए थे वही लोग आज भी हम पे मुसल्लत हैं। और उसमें जो पीपल्स पार्टी है जिसको हम लेसर ईवल समझते थे, हम नजरियाती तौर पे उसके करीब थे जी। उसने भी गुज़श्ता 15 महीने के दौरान अपना भरपूर हिस्सा डाल दिया है, महज इस उम्मीद में कि बिलावल जरदारी अगला वजीर आज़म होगा। राइट। जनरल साहब सर, बहुत सारे जो 20-30 के एज के नौजवान हैं उनको ये याद नहीं होगा कि 90 में क्या होता था। आज भी वही हो रहा है जो 90 में होता था सर? मेरे ख्याल अब तो 90 से दिहाई जो उसके मसाइल थे उससे बहुत बढ़ चुका हुआ है अब ये। उस तरीके से कि जो उस वक्त काम शुरू किया था ये हमारी जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उनके सरबराहान ने, उसकी नताइज आप किस सूरत में देख रहे हैं। आपके इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनका हाल देख लीजिए क्या है। आपके निज़ाम अदल का हाल देख लें वो क्या है। जब ये 2 इदारे अपनी एफिशिएंसी इस कदर कम हो जाएगी इनकी, तो मसाइल तो बढ़ेंगे जिसकी आप इशारा कर रहे हैं। और अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि दोबारा नहीं 12 चौथी बार कोशिश कर रहे हैं, जो शख्स 3.5 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो, पिछले 16 महीने भी तो इन्हीं के वज़ारत कंट्रोल था ना इनका, वो क्या जो उस वक्त कर रहे थे, जितना पाकिस्तान कहीं जा रहा था ऊपर आसमान की तरफ, वो सबको पता है। आज के जो 20 के 22 के नौजवान हैं उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि भाई उस वक्त हालात कितने ज़्यादा ख़राब थे और आज उससे किससे ज़्यादा बदतर हो चुके हुए हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ उससे।
کیونکہ آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے پاکستان کی اکانومی کو دیکھ لیجئے، 3 مائل سٹون ہیں آپ کے، اور اس سے آج تک کوئی انکار کر نہیں سکا. نیشنلائزیشن، اس کے بعد آئی پی پیز، اس کے بعد جو جس طریقے سے ہم نے سی پیک سے قرضے لے کے سڑکیں بنائی صرف جو اپنے پیسے سے بننی چاہیے تھی. اور سی پیک کو جب آپ گوادر کی بات کرتے ہیں تو گوادر کو اپر کنٹری لنک کرنے کے لیے ان سڑکوں سے 4 دن کام نہیں چل سکتا آپ کا. ان کی آپ کو ریلوے لائن چاہیے تھی، وہ آپ کے بجٹ میں ہے ہی کوئی نہیں. آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ اوور آل سسٹم کیا ہے. یہ سی پیک جو ہے اس کے آؤٹ لے کیا ہے، اس کی بلو پرنٹ کیا ہے. تو جو اس وقت حالات تھے آج اس سے زیادہ بدتر ہو چکے ہوئے ہیں. جنرل صاحب وہ بھی پاور پالیٹکس ہو رہی تھی، آج بھی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. پبلک اورینٹڈ پالیٹکس تو نہیں ہے ملک میں. جی میں پبلک اورینٹڈ، دیکھیے پبلک نے 80-90 کی دہائی میں ہم لوگ کو تھے لوگ، پبلک نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف دیکھے ووٹ دیے ان کو کہ شاید اب ٹھیک ہو جائے گا، شاید یہ اب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ ٹھیک ہونے کے بجائے میں محترم نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ سے بھی کہہ دوں، جب پچھلی دفعہ یہ ایک مہم پہ نکلے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اگر آپ کو یاد ہو تو نے ایک دفعہ ایک کمنٹ پاس کیا تھا جو مجھے آئی بس وینٹ ٹو اسٹیٹ آف شاک کہ یہ شخص چیف منسٹر رہا ہو پروونس کا، وزیر خزانہ رہا ہو، اور تیسری دفعہ کا وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے جو قوانین نظام عدل میں کیا خامیاں، ورنہ میں اس کو دور کر دیتا. آپ پبلک کی جو انٹرسٹ ہے آپ کے سامنے نظر آتا ہے نا آپ کو. اس سے بالکل پبلک کا انٹرسٹ تو کچھ اور تھا. پبلک کا انٹرسٹ تو تھا کہ آپ تعلیمی بہتر کریں، پبلک کا انٹرسٹ تھا کہ آپ صحت کے معاملات بہتر کریں، پبلک کا انٹرسٹ یہ تھا کہ آپ جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں. آپ پیسہ، اپنا پیسہ، اپنی اولاد لے کے باہر چلے گئے، پیسہ باہر ہے آپ کا، اولاد آپ کی باہر ہے. تو جنرل صاحب آپ اب جس طرح انہیں کوئک ریلیف یا کوئک جسٹس ابھی ملا ہے، آج پھر ان کو ایک اور انصاف کا ایک نیا ان کے لیے پیمانہ بن چکا ہے کہ وہ ان کی اپیلیں جو ہیں سزا کے خلاف وہ بحال ہو گئی ہیں اور اب وہ بہت جلد بری ہو سکتے ہیں ان الزامات سے. اب تو وہ بالکل بھی یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ عام آدمی کو کیسے تکلیف ہوتی ہے جو سالوں سے، اور سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ 35 سال کے بعد سپریم کورٹ نے، آج یہ خبر آئی کہ 35 سال کے بعد سپریم کورٹ نے بھانجے کو انصاف دلوایا ہے ماموں سے کسی کیس میں، اور میاں صاحب کو 35 دنوں سے پہلے انصاف مل رہا ہے. دیکھیے آپ خود اب مجھے بتائیے کہ جب آپ کا نظام عدل، آپ اللہ تعالیٰ کے بعد تو ہم انہی پہ بھروسہ ہے نا کہ یہ ہمارے لیے انصاف کریں گے، جب وہاں پہ یہ حالت ہو وہ تو آپ کے سامنے ہے. جی مجھے بھی ان کی جو پچھلی حکومت تھی، آپ کو یاد ہے پنجاب میں لاہور میں دن دہاڑے شام کو 5 بجے قریب ایک نوجوان سیاستدان کا بیٹا تھا، اس نے ایک بچے کو گولی مار دی وہاں پہ، وہ بچہ فوت ہو گیا. اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سب لوگ گئے ان کے گھر، جی ہم یہ کر دیں گے، انصاف دلائیں گے. اس بچے کی ماں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا جی میں یہ کیس واپس لے رہی ہوں. وجہ کیا ہے کہ میری جوان بچیاں ہیں، ملزمان مجھے دھمکا رہے ہیں، میں اپنی بچیوں کو، بچہ تو میں نے کھو دیا ہے، میری بچیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور سپریم کورٹ چپ کر کے سنتی رہی. اس خاتون کو اپنا کیس واپس لینے کا اختیار دے دیا گیا انہوں نے. آپ اسی سپریم کورٹ میں ہیں نا جن لوگوں کو پھانسی چڑھ چکی ہے، بعد میں بری ہوتے ہیں، پھانسی کے بعد بری ہوتے ہیں لوگ. جی جی صحیح. بدقسمتی ہے یہ. آپ بتائیے مجھے اب جب نظام عدل کا یہ حال ہے اب آگے کیسے چلیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. ساری رائٹ. امتیاز گل صاحب، میاں صاحب کو لکھا جا سکتا ہے مستقبل کا وزیر اعظم آج کے بعد؟ دیکھیں امیر، اب یہ باتیں ساری ایرریلیونٹ ہیں کہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں یا نہیں. دراصل جو ہم اتنے عرصے سے پاکستان میں کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد لی جاتی تھی صرف فوج، جنرل ہیڈ کوارٹر. ابھی دراصل نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں. یہ خود بذات خود اب اسٹیبلشمنٹ ہیں، سویلین اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک کور کا کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا جو 15-16 مہینے جس طرح انہوں نے حکومت کی، جتنی چاپلوسی کی دونوں بڑی جماعتوں نے مل کے. تو اس لیے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکمران گھرانا ہے، تو اسی شریف گھرانے میں سے کوئی وزیر اعظم نکلے گا، اسی بھٹو یا زرداری گھرانے میں سے ایک وزیر اعظم نکلے گا. تو میرا خیال ہے ہمیں بالکل آنکھیں دماغ بند کر کے اپنی قبول کر لینا چاہیے کہ ہم ان کی غلامی کے لیے، ان کے لیے تالیاں بجانے کے لیے یہ ملک بنا ہوا ہے. اور یہ اوکے تھینک یو.
جی جی امتیاز صاحب. جی میں بس میری بات ختم ہوگی کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں، پاکستان کے فیصلے، پاکستان کی معیشت کے سیاسی فیصلے انہی کے ذریعے ہوں گے، چاہے یہ خود کریں چاہے ان کو لانے والے کریں. تو یہی اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ ہے. امتیاز صاحب، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف اگر الیکشن میں نہیں ہوگی تو الیکشن شفاف نہیں ہوں گے. تحریک انصاف ویسے خاموش ہے، پیپلز پارٹی عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے میاں صاحب کے اوپر اور الیکشنئرنگ پروسیس کے اوپر. میاں صاحب بھی کی بڑی معنی خیز خاموشی ہے، کچھ بات نہیں کر رہے آنے والے الیکشن کی تاریخ کے اوپر. تو الیکشن کنفرم ہے، ہوگا نہیں ہوگا یہ تو نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب ہی سامنے آ رہے ہیں الیکشن کے نتیجے کے طور پہ، لیکن الیکشن ہوگا نہیں ہوگا کب ہوگا؟ دیکھیے الیکشن ابھی صرف ایک فارمیلٹی ہے. میں گزشتہ چند دنوں کے دوران کچھ مغربی سفارتکاروں سے ملا تو وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا الیکشن تو ہو جائے گا کسی وقت، لیکن آپ خود مجھے بتائیں، آپ جمہوری ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ موجودہ حالات میں کیا جو بھی الیکشن ہوگا کیا آپ اس کو قبول کریں گے ایک جمہوری پروسیس کے طور پہ؟ جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ساتھ ہی پھر میں نے کہا کہ امریکہ سرکار چونکہ خاموش ہے اس لیے آپ لوگ بھی خاموش ہیں. تو بس مجھے جواب میں مسکراہٹ ملی ہے، جواب کچھ نہیں ملا. تو لباب یہ ہے کہ جب تک واشنگٹن موجودہ نظام سے خوش ہوگا، اس کے تحت جس قسم کے بھی الیکشن جب بھی ہوگے سب خوش ہوں گے. ہمیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ہے مزید انٹرنچ ہو جائیں گے اس نظام کے اندر، ان کی مزید شاید جائیدادیں بھی بڑھ جائیں گی. لہٰذا اس فکر کو چھوڑ دیں کہ الیکشن کب ہوں گے. الیکشن ہو جائیں گے، ضرور ہوں گے. وہ ٹائمنگ کے حساب سے انہوں نے اپنا خود فیصلہ کرنا ہے. البتہ اگر فوری طور پہ جب تک پی ٹی آئی کو مکمل پلینگ فیلڈ، کھلا میدان نہیں دیا جاتا، جب تک اس کے تمام لوگوں کے خلاف مقدمے ختم نہیں ہوتے، جیسے کل ہی اشتہاری قرار دیا گیا 10 رہنماؤں کو، تو اس صورت میں الیکشن ہو نہ ہو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو کہ وہ بلکہ آج کل ایک میم بھی چل رہی ہے واٹس ایپ پہ کہ یہ واحد ملک ہے کہ جس میں پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہوگا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہوگی. جانیں گے کہ آئی پی پی انتخابات میں تاخیر پر کیا موقف رکھتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک میں عام انتخابات کب ہوں گے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس حتمی صورت میں موجود نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اگلے سال جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن واضح تاریخ دینے سے بھاگ رہا ہے. صدر عارف الوی کو جنوری میں الیکشن ہونے کا یقین ہی نہیں. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، اس لیے وہ بار بار الیکشن شیڈول جاری کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. مسلم لیگ نون اس حوالے سے پراسرار طور پر خاموش ہے، جبکہ تحریک انصاف کو حالات نے ویسے ہی خاموش کرا دیا ہے. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نگران حکومتوں کی جانبداری ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ نواز شریف کے ساتھ خصوصی سلوک کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے الیکشن تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جلسہ بھرنا تو آسان ہے، لیکن نون لیگ ڈبے کیسے بھرے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جہانگیر ترین کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے. یاد رہے کہ عقاب کا انتخابی نشان ماضی میں مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کو الاٹ کیا گیا تھا. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب. ساری جماعتیں الیکشن پوچھ رہی ہیں، الیکشن بتا رہی ہیں، الیکشن مانگ رہی ہیں، سوائے آپ کی جماعت کے. الیکشن ہی چاہیے تھا تو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی پارٹی چاہ رہی ہے جناب یا مانگ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو گوئبلز کی سیاست کر رہی ہے، میکاولی کی سیاست کر رہی ہے، چانکیا کی جناب ارتھ شاستر والی سیاست کر رہی ہے. اندر سے وہ بھی رلے ملے ہوئے ہیں. اندر سے جتنا الیکشن ڈیلے کرنے کے حوالے سے جتنی مینجمنٹ ارینجمنٹ کرنی مقصود تھی، یہ بڑے اہتمام کے ساتھ جناب اپنی حکومت کے آخری 3-4 مہینوں میں یہ کر کے گئے ہوئے ہیں. لوگوں کو بدھو بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو کم از کم آپ جیسے سینئر اینکرز اور جرنلسٹ وہ تو کم از کم ان کی باتوں میں آ کے یہ سوال نہ پوچھے نا. اور باقی نون لیگ کیڑا منگل لگی ہوئی ہے.
تو JUI فضل الرحمان تو صاف کہہ دیے کہ بھائی جان سردیاں الیکشن ہونے نہیں چاہیے تھے. تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہاں پر کوئی بھی الیکشن نہیں مان رہا, لیکن میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں, جو میری ایک ذاتی رائے ہے بینگ اے پولیٹیکل کارکن, کہ اس وقت کا جو آپ کا الیکشن ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ دے گا. اب آپ کہیں گے کیوں؟ اتنی پولرائزیشن امیر صاحب پھیلا دی گئی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں پچھلے 10 سالوں میں, جس میں بنیادی کردار چیئرمین تحریک انصاف کا ہے, اور پھر اسپیشلی آخری یہ جو 1.25 سال کی تحریک فساد فی الارض مچائی گئی, اس کی صورت میں میری ذاتی رائے میں پاکستان کی اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے سب سے پہلے. اور اس میں جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی طرف سے جو 50-60 ارب ڈالر سے لے کے 100 ارب ڈالر نومبر اور دسمبر کے اندر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہونا شروع ہوں گی. یہ جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں, اگر تو یہ ہو گئے نومبر یا دسمبر میں, یہ پیسے آنا شروع ہو گئے, اور وہ جو ری ہیبلیٹیشن کا پاکستان کی اکانومی, زراعت, صنعت, تجارت کی ری ہیبلیٹیشن کا جو ایک پورا پروگرام لانچ کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف کی سپرویژن میں, اگر تو وہ سٹارٹ ہو گیا تو مجھے تو الیکشن نظر نہیں آتا اس پاکستان میں. اچھا 2 سال تا دم مرگ, یہ میری ذاتی رائے ہے. تا وقت کب تک نظر نہیں آتے؟ جب تک پاکستان, دیکھیں پاکستان تو دیوالیہ ہوا ہے, پاکستان کی اکانومی تو بالکل شیر افضل مروت کے بقول بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ الیکشن آپ نے کرایا, پی ٹی آئی جیتی, نون لیگ نے نہیں ماننا, نون لیگ جیتی, پی ٹی آئی نے نہیں ماننا, آئی پی پی جیتی, پی ٹی آئی نے نہیں ماننا. یہ بتائیں کہ وہ شیر افضل مروت کے بقول پاکستان کی معیشت تو بڑھ گئی ہے, اب شیر افضل مروت کی پارٹی بچ گئی ہے جس کو آپ سب نے چھوڑ دیا ہے؟ نہیں, اس کو تو جناب چیئرمین تحریک صاحب نے خود مار دیا نا. وہ تو اپنے ڈی کی طرف گول کر کے خود مار دیا 9 مئی کو. اس میں ہمارا بیچارہ کیا قصور, ہم تو 17 سال سے لگے ہوئے تھے. ہم نے ریاست کے ساتھ وفا کرنی ہے. جب ریاست کو داؤ پہ لگا دیا جائے اور آپ کو احساس ہو جائے, جیسے تیسے بھی ہو, بر وقت ہو, دیر سے ہو, سویر سے ہو, جب آپ کو احساس ہو جائے اور ساری دنیا کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ جناب یہ ریاست داؤ پہ لگ گئی ہے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے, اس ایکٹ کی وجہ سے, اس گروہ کی وجہ سے, اس شخصیت کی وجہ سے, اس لیڈرشپ کی وجہ سے, تو جناب پھر اچھا یہ فرمائیں, ریاست کی جاتی ہے. یہ فرمائیں کہ اس ملک کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے زیادہ نقصان پہنچایا یا پی ٹی آئی نے زیادہ نقصان پہنچایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال جو پی ٹی آئی کا تھا, یہ جو پچھلا تحریک فساد فی الارض, اور اس سے پہلے 3.5 سال. میں آپ کو امیر بھائی چھوٹی سی بات بتا دوں, ماشاءاللہ آپ بھی تجربہ کار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, انتہائی پڑھے لکھے ہیں, اینکر کی حیثیت سے آپ نے پچھلے 5, 7, 8, 10 سالوں میں بہت سی چیزیں ہیں اکانومی کی آپ کی گرپ میں ہوتی ہیں. میں ایک سیاسی کارکن اور ایک چھوٹا سا اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, شوکت ترین اور عمر ایوب صاحب, ان کی پریس کانفرنس کا ویڈیو کلپ جا بجا سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے آج سے کچھ ماہ پہلے کا, جس میں برملا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب مانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ اس وقت ہے اس کا 76% ہم نے لیا ہے. لیکن انہوں نے تھوڑا سا جھوٹ بولا, 76% نہیں, انہوں نے 80%. پاکستان کے 76 سالوں میں 100 روپیہ اگر قرضہ لیا گیا 14 اگست 1947 سے لے کے آج 26 تاریخ تک اگر سپوز, تو اس میں سے 80% صرف 3.5 سالوں میں لیا گیا ہے. جناب والا یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ آسان بات نہیں ہے. نہیں چوہان صاحب, یہ دیوالیہ پاکستان, میری پوری بات سن لو امیر بھائی, پوری بات سن لو. جناب والا 3.5 سالوں میں ٹوٹل قرضے کا 80% ملک دیوالیہ ہو گیا. جناب والا پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ. جناب والا پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ گیس کا سرکولر ڈیٹ. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اس 3.5 سال کا ہے جس میں یہ سارے معاملات ثبوتلی چل رہے تھے. جو بیڑا کر 1.5 سال میں, پچھلے سال اپریل سے مئی تک تحریک فساد فی الارض کے اندر پاکستان کی اکانومی کا ہوا ہے,
وہ تو اس سے علیحدہ ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ سر آپ کو میں ادا کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ فرمائیں کہ نواز شریف صاحب ملک کے 24ویں وزیر اعظم بن رہے ہیں. جناب والا میرے کاغذوں میں تو شہباز شریف صاحب سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کی طرف سے. اگر کوئی نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم بنا تو یعنی حکومت تو پر نون لیگ کی آئی نا, وزیر اعظم چلے شہباز ہوں نواز اگر ہوں. نون لیگ کی حکومت بنی, اگر دیکھو میں ایک بات کروں, آپ نے کوشچن پوچھا نواز شریف, کیونکہ آج کل بڑا پچھلے 10 دنوں سے ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے, ہر کوئی کہتا ہے یہ نواز شریف آ رہا ہے, وہ نواز شریف ٹیمپو آ رہا بنا دیا گیا ہے, وہ ٹیمپو بنا نہیں ہے نا, ٹیمپو نہ بنایا جاتا تو نہ بنتا. سنیں بھائی جان, میری راول پنڈی کا کنسٹیچوئنسی ہے, وہاں کی جمپل ہے, وہاں کا پولیٹیشین ہوں. میری انفارمیشن کے مطابق نواز شریف صاحب اس صورت میں سیاسی جنت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں اگر وہ اگلے 3-4 مہینوں سے لے کے 5 سال اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے, اس میں بندے کے پتر بن کے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہے, لاڈلا بن کے آ رہے ہیں, وہ کیا کریں لاڈلا ایسا. بن کے آ رہے ہیں. سنیں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز کہنے لگا ہوں, لاڈلا بن کے آ رہے ہیں, اگر لاڈلے ہی رہے, دلہ بھٹی اور بھگت سنگھ بننے کی کوشش نہ کی, صحیح, تو پھر تو معاملات ٹھیک ہے. پھر لاٹ اٹھانے والے پیچھے ہٹ جائیں گے. نہیں تو پھر سیاسی جہنم ہے. اس دفعہ نہ کوئی تیارہ ہوگا, نہ 50 روپے کا اسٹام ہوگا, نہ کوئی چھوٹے بھائی کی طرف سے وعدہ وعید ہوگا, پاجی نو جان دیو, میں لکھ کے دینا, نہ واپس آیا تو من پھڑ لینا. تو نہ کوئی پلیٹلیٹس اوپر ہوں گے نہ نیچے ہوں گے. کوکلا چھپاکی جمعرات آئے گی, جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئے گی. اس دفعہ اگر خدا نہ خواستہ پرانا نواز شریف, اوریجنل نواز شریف, گوال منڈی کا نواز شریف, وہ کوئی باہر نکل کے آیا, بھائی جان چراغاں روشنی نہیں رہنے کی. بہت بہت شکریہ فیاض الاسد چوہان صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ بات کریں گے پی آئی اے کا زوال, اور پی آئی اے نے ایمریٹس اور مالٹا ایئر لائن جیسی ایئر لائنز کو کیسے کھڑا کیا. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کی 38ویں سالگرہ ہے. حالیہ برسوں میں ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی صف اول کی فضائی کمپنی بن چکی ہے, لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شاندار کامیابیوں اور عالمی ایوارڈ سمیٹنے والی امارات ایئر لائن کی بنیاد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے وابستہ پاکستانی انجینئرز, ٹیکنیشینز اور پائلٹس نے رکھی تھی. یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ایئر لائن ایمریٹس کا فلائٹ کوڈ ای کے بھی پاکستان سے ہی نسبت رکھتا ہے. دوسری جانب پاکستان کا فخر سمجھی جانے والی قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے کا حال یہ ہے کہ اب یہ اپنا وجود بھی کھو دینے کے قریب پہنچ چکی ہے. گزشتہ روز 25 اکتوبر کو پی آئی اے کی 49 پروازیں منسوخ کر دی گئیں کیونکہ 7 کروڑ کی عدم